اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک یوٹیوب چینل پہ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ نئے دوست ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ میری فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ اگر یہی ویڈیو ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں تب ہی آپ فالو کر دیں۔ آپ کو اچھی سے اچھی اسلامک اردو سٹوریز ملتی رہیں گی جس سے آپ لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ حالات کے تناظر میں دوستو، تین بادشاہ آپس میں بہت گہرے دوست تھے۔ ایک دفعہ تینوں اکٹھے ہوئے اور تینوں نے فیصلہ کیا، دیکھتے ہیں کہ کس کا ملک سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک سال کا ٹائم مقرر ہو گیا کہ ایک سال خوب محنت کر لیں، ملک کو سنوار لیں۔ ایک سال کے بعد تینوں ممالک سے سمجھدار اور لائق آدمی جج مقرر کیے جائیں گے۔ وہ جو مل کر فیصلہ کریں اس کو تسلیم کیا جائے گا اور جیتنے والے بادشاہ کو انعام دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک سال گزر گیا، جج مقرر ہو گئے۔ انہوں نے مل کر ایک ریاست کا چکر لگایا تو حیران رہ گئے۔ ہر طرف خوبصورت عمارتیں تھیں، بڑے بڑے مکان تھے، عالی شان محلات تھے۔ یہ لوگ بہت حیران ہوئے کہ اس بادشاہ نے ایک سال میں پورے ملک کو اس طرح کیسے بنا دیا۔ بہرحال دوسرے ملک گئے تو وہاں اس سے بھی زیادہ حیران ہوئے کہ پورا ملک ایک باغ کی طرح تھا، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، پھولوں سے بھرے ہوئے پودے اور پھلوں سے بھرے ہوئے درخت تھے۔ یہ لوگ خوش بھی ہوئے اور متاثر بھی ہوئے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ تیسرے ملک کو دیکھنا ابھی باقی تھا۔ جب یہ لوگ تیسرے ملک پہنچے تو وہاں کا بادشاہ انتہائی خوش اخلاق اور خوش مزاج تھا۔ ان سے بڑے اچھے طریقے سے ملا، ان کی بہت خاطر مدارت کی، پھر ان کو اپنے ملک کی سیر کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ پورے ملک میں پھرے۔ ان کو بڑے بڑے محلات اور بڑے مکان تو نظر نہیں آئے، لیکن سوائے چند ایک کے جو پہلے سے ہی بنے ہوئے تھے، نہ ان کو کوئی خاص باغ نظر آئے اور نہ ہی ہریالی دکھائی دی۔ بس وہی کچھ تھا جو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ اب فیصلے کی گھڑی آ گئی تو تمام ججوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ تیسرے نمبر والا بادشاہ تم سب سے جیت گیا ہے۔ تو سب حیران ہوئے، وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا، ہم پہلے ملک میں پہنچے تو ہر طرف خوبصورت عمارتیں، پکے مکان اور بڑے بڑے محلات تھے۔ یہ سب اچھا ہے، لیکن ہم نے جب عوام کے چہروں پر نظر ڈالی تو ہمیں بہت سے اداس چہرے نظر آئے جو خاموشی سے اپنی پریشانی اور مختلف مسائل بتا رہے تھے۔ ہم دوسرے ملک پہنچے تو یہ پورا ملک باغ بن چکا تھا، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے پڑھے تو پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو پریشان پایا۔ لوگ خاموش نظروں سے اپنے مسائل بتا رہے تھے، جبکہ بادشاہ ملک کو بنانے پر لگا ہوا تھا۔ انہیں اپنی عوام کا کچھ خیال نہیں تھا۔ اسی طرح جب ہم تیسرے ملک میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے محلات، باغات اور پکے مکان تو نظر نہ آئے، لیکن جب ہم نے لوگوں کے چہرے دیکھے تو وہ حشاش بشاش تھے۔ ہر آدمی کا چہرہ کھلا ہوا تھا، ہر آدمی خوش تھا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ہم نے جان بوجھ کر لوگوں سے پوچھا کہ بادشاہ سے کوئی شکایت ہے، تو کسی ایک نے بھی کوئی شکایت تک نہیں کی۔ اسی لیے لوگوں، یہ بادشاہ جیت گیا ہے۔ جس بادشاہ کو
اپنے لوگ عزیز ہوں، ہمیشہ وہ ملک ترقی کرتا ہے۔ جو شخص اپنے ملک میں بڑے بڑے محلات تو بنا لے، بڑے بڑے باغات بنا لے، لیکن لوگوں کا پتہ تک نہ